سے پہلے سورہ بقرہ کی 22 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور قدرت کا اظہار فرما کے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پھر تم کو موت کا مزہ چکھائے گا، پھر زندہ فرمائے گا، پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے تو کیسے اس کی ذات کا انکار کر رہے، کیسے اس کے ساتھ کفر کر رہے؟ کیونکہ عام طور سے آدمی اس کی بات مانتا ہے، اس کو مانتا ہے جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان، بڑا احسان کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہم کو بہت کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھے بہت کچھ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود عطا فرمایا، اور پھر ایک دن موت کا مزہ عطا چکھائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو جو اللہ اتنی قدرت والا، اتنا احسان کرنے والا ہے، بندے کو اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور ایسے اللہ پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں جو ہے بندوں کو اپنی قدرت کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تفصیل سے ذرا دیکھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردے تھے، تو احیاکم، تو اس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، مردے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، انسان مادے سے پیدا ہوتا ہے، مادہ کیا ہے؟ بے جان ہے، تو کوئی جان تو ہے نہیں، بے جان ہے وہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مادہ جب ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو 40 دن تک خالی مادہ ہی مادہ رہتا ہے، پھر جب 80 دن ہوتے ہیں تو جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور جب 120 دن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ تو گوشت کا لوتھڑا بنائے، خون ہو، مادہ ہو، یہ تو بے جانی ہے نا، لیکن اسی بے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان عطا فرماتا ہے۔ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے، یہی فرق ہے۔ انسان نے بہت کچھ بنانے کی کوشش کی لیکن انسان جان نہیں ڈال پاتا، اور خالق وہ ہے جو بے جان کو جان والا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے پیدا فرمایا، بے جان تھا انسان۔ اب ذرا سوچیں، پھر بے جان تھا، جان والا بنا دیا، اور جان والے میں بہت سارے جانور ہیں، جانوروں میں کئی کیٹیگری ہیں، کچھ عظمت والے جانور ہیں، کچھ وہ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کچھ جو مارے جاتے ہیں، یعنی عجیب و غریب جانور۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان کہ ہم کو جان والا بنایا، اور ایسا جان والا جو در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، غلامی کی زندگی نہیں گزارتا، دوسرے کے ٹکڑے پہ نہیں پلتا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور بنانے کے بعد خود مختار بھی بنا دیا ہے، اختیار بھی دے دیا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسے اللہ کا انکار کرنا بہر خیر یہ انسان کی سب سے بڑی احسان فراموشی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ پھر موت کا معاملہ ہے، یہی موت کا معاملہ تو ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، ورنہ انسان ایسے موت کو بھولا بیٹھا ہے، لیکن جب موت آنے لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا۔ لیکن ایک بات اور ہے، قابل غور بات، کہ اچانک انتقال کر جائے کوئی بندہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو کر کے جائے تو ایک حدیث پاک میں تو یہی آیا کہ جب بیماری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور بیماری ختم ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہی موت کا مزہ چکھائے گا۔ اب موت کا مزہ چکھائے گا تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، حالانکہ وہ ڈائریکٹ بھی تو روح نکال سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی تو وہ روح نکال سکتا ہے، لیکن فرشتوں سے نکلواتا ہے۔
فرشتوں سے کرواتا ہے۔ اور حضرت ملک الموت علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ اکیلے رہتے ہیں۔ اب دیکھو دنیا میں کہاں کہاں روح نکالی جا رہی ہے، بیک وقت کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں۔ ملک الموت ایک فرشتے کی بہت ڈھیر ہے، بتائیے نا بھائی، موت کا جو فرشتہ ہے وہ ایک ہے، بہت ڈھیر ہے، ایک ہی ہے نا۔ پوری دنیا میں کون آدمی کب کس کی روح نکلے گی، ایک ٹائم پہ کئی کئی لوگوں کی روح نکلتی، لیکن ملک الموت سب کو جانتے ہیں، کیونکہ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ہی عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا۔ جب ملک الموت کے علم کا یہ معاملہ ہے، ان کے مقام اور شان کا یہ معاملہ ہے، تو ملک الموت جس کے امتی ہیں اس نبی کا معاملہ کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھائے گا۔ ایک چیز اور بتا دیں، موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو جو پردے ہیں نا سب اڑ جاتے ہیں، پھر سب کچھ نظر آتا ہے، یہ فرشتے چلے آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، سب آدمی دیکھتا رہتا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر کوئی ایمان لائے تو ایمان کا اعتبار بھی نہیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا، ڈوب رہا تھا، جان نکلنے والی ہے، اب پردہ اٹھا تو دکھا کہ موسیٰ تو حق میں ہے، اب دکھا بنی اسرائیل یہ تو صحیح ہے، ہم لوگ غلط ہیں۔ اب اس کو احساس ہوا ہم نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن میرا پاور تو پانی میں بھی نہیں چلتا، پانی مجھے میری نانی یاد دلا رہا ہے، پانی میری نانی یاد دلا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ تب احساس ہوا، پردہ اٹھا، جیسے ہی پردہ اٹھا فوراً کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانا معتبر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردے اٹھ چکے۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو پردے کے ساتھ ہو، غیب پر ہو، بغیر دیکھے ہو۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہوا، یونس علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، بہت پریشان کیا۔ آپ نکل پڑے، آگے آ رہا ہے، نکل گیا، بستی چھوڑ کے چلے گئے، عذاب بھی آئے، بادل بھی آ گئے، ابھی عذاب آنے والے۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا، یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے واپس لے کے گئے، توبہ کیا، استغفار کیا، جو آثار تھے ختم ہو گئے۔ تو یہاں آثار نظر آئے تھے اور وہاں پہ پردے اٹھ چکے تھے۔ پردہ اٹھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر آثار نظر آنے لگے، اب یہ جو بیماری پھیلی ہے یا جو بھی پریشانی پھیلی ہے، آثار دکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری اعمال کا نتیجہ، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تو اب انسان توبہ کر لے تو یہ توبہ معتبر ہے، یہ توبہ معتبر ہے۔ لیکن اگر مان لو ایسا وقت آ جائے کہ پردہ اٹھ گیا، اب اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ معتبر نہیں۔ اور توبہ کرنے والا معلوم ہے ابلیس نہیں ہوتا، سمجھ نا، توبہ کرنے والا ابلیس نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتا ہے، سمجھ نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتا ہے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرنا یہ باپ دادا کا طریقہ رہا ہے، اس کا طریقہ ہے، باپ دادا کا طریقہ ہے، اور غلطی پر اڑ جانا یہ ابلیس اور اس کی ذریت کا طریقہ ہے۔ جی، تو غلطی مان لینا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیسے تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس تم مردہ تھے، پھر تمہیں موت کا مزہ چکھائے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اب یہ دوبارہ زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آ جاتے ہیں کرامن کاتبین۔ دیکھو کرامن کاتبین کے بارے میں پہلے سمجھاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ منکر نکیر، منکر نکیر مانے ہوتا ہے جس کو آدمی نے کبھی دیکھا نہیں، یا ڈراؤنا چہرے والا منکر، اور ہے نا نکیر، دونوں کا مانا۔ لیکن کبھی ایک ہی آدمی، حضرت عمر کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر سرکار کے لیے جب آتے تو غلام کی حیثیت سے سرکار کے سامنے اپنے کو پیش کرتے، لیکن کفار کے سامنے وہ تیور جلالی تیور ہوتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلامی تیور ہوتا، تو مطلب معلوم ہوا آدمی کی زندگی کے وہ ایک آدمی، ایک ہی ذات، دو طرح کی معاملات ہوتے ہیں، ایک کے لیے کچھ رہتا ہے، ایک کے لیے کچھ رہتا ہے۔ تو ویسے ہی جو منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، مومن کے لیے کس حیثیت سے آتے ہیں، کافر کے لیے کس حیثیت سے آتے ہیں؟ میرۃ المناجی کے اندر بتایا گیا مومن کے لیے جب آتے ہیں تو جنت کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، جنت کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور کہنے آتے سو
نم کا نومت العروس، سو جا، تھپکی دے دے کے سلاتے ہیں۔ یہاں پر ماں تھپکی دے کے سلاتی ہے، وہاں پر وہ فرشتے جو قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر بندہ ایمان والا ہو تو وہاں پر وہ تھپکی دے کر کے دلہن کی طرح سلا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ان فرشتوں کو جانتے وہی ہے منکر نکیر، لیکن حیثیت بدل گئی، ذات وہی ہے، معاملہ بدل گیا، اس لیے اب ان کو منکر نکیر نہیں کہیں گے۔ مومن کے سامنے آئے تو کہیں گے مبشر اور بشیر ہیں، زور سے یار، مبشر اور بشیر ہے، خوشخبری دینے والے۔ لیکن کافر کے لیے وہ بھینکر چہرہ، ڈراؤنا چہرہ، وہ زبردست خطرناک آنکھیں، نیلی نیلی بال، ڈینجر، دیکھ کر کے آدمی خوف جائے، تھرا جائے۔ کبھی ایسا انسان تو دیکھنے بھی نہیں آیا، ایسا دیو ہیکل جسامت کے مالک ہوں گے، ایک دم انسان گھبرا جائے گا۔ تو کہا جو یار جس سے آدمی گھبراتا ہو، ڈرتا ہو اور پہلی بار دیکھتا ہو تو اس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر۔ تو اب آدمی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کہاں پہ فرمائے گا؟ دو قول، پہلا قول یہی ہے کہ قبر میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ارے زور سے یار، جب عام آدمی کی بات ہے کہ قبر میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے تو سوچے جو اللہ والے ہیں، سوچے جو اللہ والے ہیں، پھر کچھ پاگل ہیں، ان کے بہت سارے اعتراض بھی رہتے ہیں، ابھی جواب دیں گے۔ قبر میں زندہ کیا جاتا ہے، کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ آتے ہیں فرشتے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے بٹھا دیتے۔ ہم تو اتنی جگہ نہیں چھوڑتے کہ وہاں بیٹھ پائے آدمی، اتنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور ہمارے یہاں تو ایک دم ہی چھوٹی قبر ہونے لگی، اتنی جگہ نہیں رہتی کہ آدمی بیٹھ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ پاور دیا کہ اگر کسی کو بٹھاتے ہیں زمین کم ہوتی ہے، اللہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ جب ایک یہ منکر نکیر کا یہ معاملہ ہے، وہ کشادہ کر دیتے ہیں زمین، تو میرا مصطفیٰ، اس کی شانی الگ ہے یار، آقا کی کیا بات ہے، کیا مقام ہے یار۔ جی تو وہاں پہ سوالات ہوتے ہیں، زندگی دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ زندہ کیا گیا تو ایک وہ زندگی ہے نا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب جانتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ روز محشر جب سب کو بلائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے سور میں تو سب ایک ہی سور ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، ایک ہی سور ہے، ایک ہی آواز رہے گی، اور وہ اسرافیل علیہ السلام کی آواز سور کی شکل میں ہوگی۔ ایک آواز پوری دنیا میں پہنچے گی، پوری دنیا کا انسان سنے گا، انتقال کر جائے گا، اور جب انتقال کر جائے گا قبر میں انسان دوبارہ سور پھونکیں گے، ہے مردہ۔ لوگ بولتے ہیں مردوں کو نہیں بلایا جاتا، مردوں کو بلاؤ، سنتے ہوتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیارے مردے بھی سنتے ہیں، زندہ تو بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ کہا کیسے سنتے؟ کہا اسرافیل سور پھونکیں گے، مردے اپنی قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں، اتنا زبردست سنیں گے، قبروں سے نکل کے آ جائیں گے باہر۔ ایک ہی آواز، اسرافیل پہنچا رہے ہیں آواز کا، پکارنے والے کا انداز نرالا ہو، سننے والا خود بخود سن لیتا ہے، خالی پکارنے کا انداز تو نرالا ہو۔ جی تو وہ زندہ کرنا۔ اب یہ ہم نے کہا برزخ قبر میں زندہ فرماتے اللہ تعالیٰ، زندہ فرماتا ہے تو ہر زندہ آدمی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کچھ بیانات چلے بیچ میں، کہا جو زندہ ہوتا ہے آدمی اس کی عمر شمار کی جاتی ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نیک بندے اللہ کے زندہ ہیں، تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کی عمر شمار کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پہلا اعتراض بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا جواب دے چکا ہوں میں شاید کچھ درسوں میں پہلے۔ کہا جب تم کہتے ہو قبر میں تو کھاتے بھی ہیں نا، روزی ملتی ہے، کہا جب روزی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ انکمنگ آؤٹ گوئنگ، سمجھ رہے نا، آمدن رفتن، یہ سب معاملہ۔ تو نالائق آدمی نے اعتراض کیا۔ اب الحمدللہ اس کا جواب بھی بڑا پیارا، سنیں آپ۔ پہلے تو ہر زندہ آدمی کی عمر شمار کی جائے ضروری نہیں۔ ارے ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کو روح ڈال دیتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں ہی بچہ زندہ ہو گیا، 120 دن میں زندہ ہوا، 9 مہینے میں پیدا ہو رہا۔
تو کہا 120 دن کا تھا، وہیں پہ جنم داخلہ ہو جاتا، بنوا لیتے، وہی ڈیٹ آف برتھ ہو جاتا تاکہ زندگی شمار کر لی جاتی۔ تو انسان کہے گا نہیں، اگرچہ زندہ ہے لیکن وہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، اس کی زندگی کا شمار نہیں ہوگا، اور جب دنیا میں آئے گا وہاں سے زندگی کا شمار ہوگا۔ کہاں تک؟ کہا جب تک دنیا میں رہا، کہا قبر میں گیا، کہا اب نہیں شمار ہوگا اگرچہ قبر میں زندہ ہے۔ تو کہا بس معاملہ کلیئر ہوا، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے زندگی کا شمار نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندے قبر میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شمار نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا شمار نہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جب زندہ ہے تو بچہ کھاتا بھی ہے نا، ایسے زندہ رہ گیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ ماں کے پیٹ میں بھی سانس لے رہا ہے، ماں کی پیٹ میں سانس لے رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، ہم گوشت کھائیں چند گھنٹوں میں چند دنوں میں گوشت گل جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اتنا انسان گرم ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی چیز جائے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن رب کی قدرت دیکھو، رب کی قدرت دیکھو، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ ایسے مٹی اتنی گرم ہوتی ہے، اتنی گرم ہوتی ہے، مٹی کے اندر جو چیز دبا دی جاتی ہے وہ سڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، اس کے اندر بھی اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حفاظت فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کہیں گے آؤٹ گوئنگ کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا جواب دے چکا ہوں، کیونکہ قبر، اللہ کے نیک بندوں کی قبر کیا ہے؟ جنت کی کیاریاں، کیا ہے؟ جنت کی۔ اب آپ کہیں گے حوالہ، تو ہم کہیں گے ترمذی پڑھ لو، حضور نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے۔ تو جنت کی کیاری ہے تو ظاہر سی بات ہے جنت کی کیاری، جنت کی کیاری کا جنت کی کیاری جو ہے تو جنت میں آدمی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا مصطفیٰ نے فرمایا خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو بس ویسے ہی ہوتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، ماں کے پیٹ میں بچہ کھاتا ہے، اب آپ کہیں گے کیا کھاتا ہے؟ تو ہم کہیں گے جو پیریڈ میں خون آتا تھا، اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اب خون نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو غذا بنا دیتا ہے، بچہ اسی کو کھاتا رہتا ہے۔ تو وہاں بھی تو انکمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ کہاں ہوتی ہے؟ وہ بچہ کہاں جاتا ہے کہ اندر بنایا گیا ہے ٹوائلٹ ہے؟ سوال نے تقریب پان کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت کا مزہ چکھائے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم لوگ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ کچھ تو ڈرتے ڈرتے جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دیں گے، اور کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو شاہانہ انداز میں جائیں گے۔ ارے زور سے یار، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آقا نے فرمایا محشر کے دن حضور نے فرمایا اذان کہنے والے کی گردنیں لمبی 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 گردنیں ہوں گی۔ کیوں ہوں گی لمبی لمبی گردنیں؟ تو آپ دیکھو جہاں بہت زیادہ گردی ہو، گردی میں کوئی پہچان والا پھنس جائے تو وہ چک چک کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لے، گردنیں اٹھاتا ہے کہ دیکھ لیں اور مجھے بلا لیں، دیکھ لیں مجھے بلا لیں۔ تو وہاں تو ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ وی آئی پی جن کو بنائے گا وہ ہیں اذان کہنے والے۔ جب اذان کہنے والوں کا یہ مقام ہے تو سوچو جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام عطا فرمایا اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب منکر سے کہہ رہے اے منکر سن، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، یہاں انکار کرنا نا، وہاں دیکھ لیں گے، دیکھنا تو بھی دیکھنا کہ مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اللہ کیا مقام عطا فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ